الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب فضل من اسلم من اہل الکتابیین۔ یہ فضیلت ہے اس شخص کی جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آیا، یہودیوں عیسائیوں میں سے جو مسلمان ہو گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان بن عیینہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا صالح بن حی ابو حسن نے، وہ کہتے ہیں میں نے شعبی کو سنا، وہ کہتے ہیں مجھے ابو بردہ نے بیان کیا رضی اللہ عنہ نے انہو سمع اباہ عن النبی، ابو بردہ نے اپنے والد سے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال وہ کہتے ہیں ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، تین قسم کے لوگ جو اپنا اجر دو دفعہ دیے جائیں گے۔ الرجل تکون لہ الامہ فیعلمها فیحسن تعلیمها ویؤدبها فیحسن ادبها ثم یعتقها فیتزوجها فلہ اجران۔ ایک وہ بندہ جس کی کوئی لونڈی تھی، اس نے اس کو تعلیم سکھائی اور اچھی تعلیم سکھائی، اس کو ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے شادی کر لی، اس کے لیے دو اجر ہیں۔ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَهُ أَجْرَانِ، اور وہ مومن جو اہل کتاب میں سے تھا پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ، اور وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، وَيَنصَحُ لِسَيِّدِهِ، اور اپنے سردار اپنے مالک کا بھی اس کا بھی خیر خواہ ہے، لَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے دو اجر ہیں۔ ثم قال الشعبی، پھر شعبی رحمہ اللہ کہنے لگے اعطیتکہ بغیر شیء، یہ حدیث میں نے تمہیں بغیر کسی عوض کے دے دی ہے۔ وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدینہ، اور لوگ اس سے چھوٹی حدیث لینے کے لیے مدینے تک کا سفر کیا کرتے تھے۔ تین قسم کے لوگ، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہرا اجر ہے۔ ایک ان میں سے وہ شخص ہے کہ جس کی کوئی لونڈی تھی، لونڈی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کیے بغیر ہی وہ انسان کے لیے حلال ہوتی ہے۔ جو فائدہ نکاح سے لیا جاتا ہے وہ بغیر نکاح کے بھی اس سے لیا جاتا ہے۔ نہ حق مہر دینا پڑتا ہے، بس اس کو خریدا جاتا ہے ایک دفعہ، نہ حق مہر دینا پڑتا ہے اور نہ اس کو ماہانہ خرچہ دینا پڑتا ہے، نہ روزانہ کا کوئی خرچہ، نہ اس کے کپڑے یوں بنانا آپ کی ذمہ داری، نہ اس کو کھانا کھلانا آپ کی ذمہ داری، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں چلو باہر سے کمائی کر کے بھی لاؤ۔ مثلا اس کو گھر پہ کوئی کام دے دیتے ہیں آپ کہ یہ کام کرو اور اتنے پیسے مجھے روز کے دو، اور اس میں سے کچھ تھوڑے بہتے جو بچیں اپنا خرچہ بھی رکھ لیں، یعنی سب کچھ اس کا مفت میں ہو رہا تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اس کو پہلے تعلیم دی، کیونکہ عام طور پر جو لونڈیاں ہوتی تھیں، بلکہ ہوتی ہی یہ تھی کہ یہ کفار کے ملکوں سے آئی ہوئی قیدی عورتیں ہوتی تھیں، تو ان کو اسلام کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا، شعور نہیں ہوتا تھا۔ ان کو تعلیم دینا، اسلام کی اچھی تعلیم دینا، پھر ادب سکھانا، کیونکہ عام طور پر ان کو آداب کا بھی علم نہیں ہوتا تھا، کھانے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، بات کرنے کا، ان چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو اچھا ادب سکھائے، وہ یعنی نرمی کے ساتھ اس کو ادب سکھاتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، پھر اسے آزاد کرتا ہے، آزاد کر کے اس کو حق مہر دے کے اس کو عزت کے ساتھ اپنی بیوی بناتا ہے، اس کے سارے خرچے اپنے ذمے لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس نے بہت بڑی قربانی دی، اس کے لیے دوہرا اجر۔ اور ایک وہ اہل کتاب جو یہودی تھا یا عیسائی تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔
کیونکہ اس نے پہلے نبی کی امت شریعت پر بھی پورا عمل کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی پورا عمل کیا، اس کے لیے دوہرا اجر۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پورا عمل کرتے ہیں اور پہلے نبیوں پر ہم عمل نہیں کرتے لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ نبی تھے، ان کا عمل ہمارے لیے نہیں ہے، ان کا عمل ان کی امتوں کے لیے۔ لیکن اس اہل کتاب نے دونوں نبیوں کی شریعتوں پر عمل کیا اور مفصل کیا، جس وجہ سے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور تیسری قسم کا آدمی وہ غلام جو اپنے مالک کی بھی پوری خدمت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق بھی پورے ادا کرتا ہے، نماز پڑھنے میں اور روزہ اور ان معاملات کے اندر وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتا، مالک کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتا اور اپنے جو رب ہے اس کی بھی، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ آج کے دور میں ہم اللہ سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ملازم ہے اور اس کی سخت ڈیوٹی ہے، اس کے دوران بھی وہ نمازوں کے اوقات لیتا ہے اور پوری وقت پہ نمازیں پڑھتا ہے اور اپنے دفتر کے کام، اپنے جہاں پر وہ نوکری کرتا ہے ان کی ذمہ داریاں بھی وہ بھرپور اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، دونوں کو خوش رکھتا ہے، اپنے مالک کو بھی اور اپنے رب کو بھی۔ اس بندے کے لیے بھی دوہرا اجر ہے کیونکہ اس کی محنت ڈبل ہے۔ آپ ان تینوں بندوں کو دیکھیں تو ان کی دوہری محنت ہے، تو یہ کہہ دیا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عام کسی ہر بندے سے وہ افضل ہو گئے، افضل ہونا ایک الگ عمل ہے۔ بعض دفعہ ایک بندہ 4 رکعت پڑھتا ہے اور وہ 4 رکعتیں پڑھ کے اتنا اجر نہیں لے پاتا جتنا 2 رکعتیں پڑھنے والا لے جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ عام بندوں سے افضل ہو گئے ہر صورت میں، بلکہ یہ اجر کی بات ہے۔ اجر کا زیادہ ہونا درجے کے بلند ہونے پر اور انسان کے افضل ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ حدیث کے اندر آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ ایک بندے کو 50 بندوں کے برابر عمل کرنے کا اجر ملے گا۔ 50 صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا ام منہم، وہ 50 بندے ہم میں سے ہوں گے یا ان آخر زمانے کے بندوں میں سے ہوں گے 50 جن کے برابر اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا تم میں سے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آخر زمانے میں آنے والا صحابہ سے افضل ہو گیا، کیونکہ اس کو 50 صحابہ کے برابر اجر ہے عمل پر۔ ایک عمل 50 بندے کرتے ہیں اور ایک یہ کرتا ہے اور اس کا اجر اس کے برابر ہے، تو کیا یہ افضل ہے؟ نہیں۔ اجر اور چیز ہوتی ہے، قرب اور چیز ہوتی ہے۔ اجر کے زیادہ ہونے سے قرب نہیں ملتا، اور قرب جب ہوتا ہے اجر کم بھی ہو تو قرب ہوتا ہے، نزدیکی ہوتی ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں آسان کہ ایک بندہ کسی پرائیویٹ کمپنی کے اندر افسر ہے، بڑے عہدے پر ہے، اس کی 10-15 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ وزیر اعظم کا سیکٹری ہے خاص، اس کی 2-3 لاکھ روپے تنخواہ ہے۔ اب اجرت جو ہے وہ اس کی زیادہ ہے جو پرائیویٹ جاب کرتا ہے، 10-15 لاکھ روپے کما رہا ہے مہینے کا، لیکن اس کا وزیر اعظم سے کوئی قرب نہیں ہے، کوئی اس کا قربت نہیں ہے اس کے ساتھ۔ لیکن وہ بندہ جو تھوڑی تنخواہ لیتا ہے لیکن اس کا قرب ہے، تو وہ اپنے قرب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بڑے مشکلات کو تعلق کی بنیاد پہ حل کروا لے گا۔ صحابہ کرام کے پاس جو سب سے بڑا جو اہم ان کے پاس جو چیز تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ ساری دنیا کے اعمال ایک طرف ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو بعض دفعہ کوئی بندہ اجر تو زیادہ لے لیتا ہے لیکن وہ قرب جو ہوتا ہے اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ فرق ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوہرا اجر لے نہیں سکتے، ہمارے پاس ایسی چیز ہے کہ جو دوہرے سے بھی اوپر ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کر لو، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہی جواب ہے کہ بعض لوگوں کو اس حدیث سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو صحابہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے ان کا اجر ان صحابہ سے زیادہ ہے جو یہودی اور عیسائی سے مسلمان نہیں ہوئے۔
مثلا ابو بکر اور عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے ان کا اجر زیادہ ہو گیا جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ ان کا دوہرا اجر ہے اور ان کا اکہرا اجر ہے۔ تو اس نقطے سے آپ سمجھیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ان سب کو قرب حاصل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دوہرا اجر لیتے رہے ہیں، وہ دوہرا لے کر بھی وہ قرب نہیں لے سکے جو اکہرا عمل کر کے ابو بکر لے گئے، کیونکہ بعض دفعہ کسی بندے میں اتنا اخلاص اور اتنی اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ تھوڑے سے عمل پہ زیادہ اجر لے جاتا ہے، اور بعض دفعہ بندے میں وہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ زیادہ عمل کر کے بھی تھوڑا عمل کرنے والے کے برابر اجر نہیں لے سکتا۔ جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا، بعض دفعہ 2 رکعتیں پڑھنے والا وہ 4 رکعتیں پڑھنے والوں سے زیادہ اجر لے جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں اجر کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3011۔